اللہ 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 الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی حبیبہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ اگلا باب ہے فضیلت ذکر الہی۔ ذکر الہی تمام عبادات سے افضل ہے۔ قرآن مجید میں ذکر الہی کے صلہ میں ایک ایسی نعمت کا وعدہ کیا گیا ہے جس سے بڑی نعمت مومن کے لیے اور کوئی نہیں ہو سکتی، یعنی اس کے معاوضے میں یا اس کے بدلے میں یا اس کے اجر میں جس نعمت کا ذکر کیا گیا وہ سب سے بڑی ہے۔ جیسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا فاذکرونی اذکرکم، تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا۔ یہ وعدہ صرف ذکر الہی کے ساتھ مختص ہے کہ پورے قرآن کریم میں یہ وعدہ صرف ذکر الہی کے ساتھ ہے کہ تم میرا ذکر کرو میں تمہیں یاد کروں گا۔ اور ظاہر ہے جسے اللہ تعالیٰ یاد کرے اس سے زیادہ خوش نصیب کون ہو سکتا ہے۔ اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے یہ اعلان فرمایا کہ وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ، قرآن حکیم میں ہے کہ اللہ کا ذکر بہت ہی بڑا ہے۔ واقعی اگر ذکر الہی سب سے بڑی عبادت نہ ہوتی تو اس کے صلے میں اذکرکم کی نعمت غیر مترکبہ کیوں کر مل سکتی تھی؟ یعنی ذکر الہی اگر سب عبادتوں سے افضل نہ ہوتی تو اس کے اجر میں یہ انعام کیسے ملتا کہ تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں گا۔ اور اس سے یہ مطلب نہیں کہ ذکر کرے تو پھر باقی عبادتوں کی ضرورت نہیں۔ ہر عبادت اپنے وقت پر ضروری ہے، فرض فرض ہے، سنت سنت ہے، نفل نفل ہے۔ ہر عبادت کا ایک اپنا مقام ہے، اور یہ نہیں ہو سکتا کہ کوئی 10ویں منزل بنا لے تو اسے نیچے کی 9 منزلوں کی ضرورت نہیں رہتی۔ وہ بھی تب قائم رہتی ہے جب بنیادیں یا نیچے کی منزلیں قائم رہیں۔ تو ذکر سے مراد یہ ہے کہ عبادات، فرائض، سنن، واجبات کے بعد جو وقت بچتا ہے وہ سارا ذکر الہی میں لگے تو یہ سب سے اعلیٰ عبادت ہے۔ بعض نادان یا جاہل لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ بس جو ذکر کرتا ہے اسے باقی نماز روزے کی ضرورت نہیں، اور ایسے لوگوں کو بزرگ اور ولی مانتے ہیں جو نماز روزہ چھوڑے بیٹھے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر وقت ذکر الہی میں مشغول رہتے تھے۔ عن عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا قالت کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یذکر اللہ علی کل احیانہ، یعنی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا ارشاد فرماتی ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم وقت ذکر میں مشغول رہتے تھے، علی کل احیانہ، ہر حال میں۔ لفظ احیان جمع ہے اور قاعدہ ہے اضافت جمع کی اپنے مابعد کی طرف استغراق حقیقی کا فائدہ دیتی ہے۔ یہ قاعدے قانون ہیں منطق اور اصول کے اور صرف و نحو کے کہ جمع کے بعد جو اضافت آتی ہے وہ استغراق کے حقیقی سے مراد ہوتا ہے جو کام ہمہ وقت جس میں انقطاع نہ ہو، جس میں جو چھوڑا نہ جائے، ہمہ وقت ہوتا رہے۔ پھر اس پر محیط افراد لفظ کل بھی داخل ہے، محیط الافراد، یعنی اس پر کل بھی داخل ہے کہ علی کل احیان، احیان خود جمع ہے اور پھر اس کے ساتھ کل جو ہے، کل سے مراد ہے ہر حال ہر وقت۔ لہذا تمام اوقات میں آپ ذکر الہی کرتے تھے۔
اور تمام اوقات میں بول و براز، جمع، اکل و شرب، نیند، دوسرے مشاغل بھی شامل ہیں۔ یعنی جب تمام اوقات میں ہے تو زندگی کے جتنے کام ہیں وہ سب شامل ہیں اس میں۔ کما قال تعالی ان لک فی النہار سبحا طویلا، جیسے اللہ کریم نے ارشاد فرمایا کہ آپ کے لیے دن میں بے پناہ مصروفیات ہیں، بے شمار کام ہیں۔ تو کل احیان میں ذکر کرنے سے مراد ذکر قلبی ہی ہو سکتا ہے۔ جب خود قرآن کریم گواہی دے رہا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دن بہت مصروف گزرتا تھا، سفر میں، تبلیغ میں، لوگوں کے ساتھ باتیں کرنے میں اور اللہ کی عبادت میں، تو ہر حال میں جو ذکر ہے کہ دوسرے کام بھی ہو رہے ہیں، پورا دن مصروف ترین دن گزر رہا ہے، تو پھر ہر حال میں ذکر صرف ذکر قلبی ہی ہو سکتا ہے، کیونکہ زبان دوسرے کاموں میں مصروف ہے، ہاتھ پاؤں دوسرے امور میں مصروف ہیں، تو اس سے مراد پھر ذکر قلبی ہی ہو سکتا ہے۔ اور استغراق حقیقی کی وجہ سے اپنے اوقات میں ذکر لسانی بھی شامل ہوگا، اور جو یہ استغراق حقیقی یعنی حقیقی طور پر ہمہ وقت ذکر فرماتے تھے، اس میں ذکر لسانی بھی آ جائے گا۔ جو حضور تبلیغ فرماتے تھے، قرآن کی آیات بیان فرماتے تھے، وہ سارا بھی اس میں ذکر میں آ جائے گا، دوام ذکر میں۔ خیال رہے کہ یہاں استغراق عرفی یا اضافی نہیں، کیونکہ قرینہ مخالطۃ الجنب موجود ہے۔ ایسی حالت میں ذکر لسانی ناجائز ہے، اس لیے لازماً ذکر قلبی مراد ہوگا۔ یعنی یہ جو استغراق ہے یہ عرفی یا اضافی نہیں بلکہ حقیقی ہے۔ عرفی ہوتا ہے کسی چیز کو عرفاً یا عام طور پر سمجھا جائے لیکن حقیقتاً وہ ایسی نہ ہو۔ اضافی ہوتا ہے جو ہمہ وقتی نہیں ہوتا، ہر وقت نہیں ہوتا۔ تو یہاں استغراق عرفی یا اضافی نہیں بلکہ حقیقی موجود ہے، اور مخالطۃ الجنب موجود ہے، اور یہاں ہر کام ہر حال میں ذکر موجود ہے۔ اس میں رفع حاجت بھی ہے، اس میں میاں بیوی کا جمع ہونا بھی ہے، اس میں کھانے پینے کے اوقات، ساری مصروفیات ہیں۔ تو ہر حال میں ذکر، تو اب باتھ روم میں ذکر لسانی تو منع ہے کہ کوئی باتھ روم میں ہو یا رفع حاجت کر رہا ہو اور وہ درود پڑھ رہا ہو یا آیت پڑھ رہا ہو، یہ تو منع ہے۔ لیکن حضور ہر حال میں ذکر کرتے تھے، تو یقیناً یہ ذکر قلبی ہے جسے روکا نہیں جاتا، جو منع نہیں ہوتا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر الہی کو سب سے افضل عبادت فرمایا۔ عن ابی سعید الخدری رضی اللہ تعالی عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سئل ای العبادت افضل درجۃ عند اللہ یوم القیامہ قال ذاکرون اللہ کثیرا قلت یا رسول اللہ من الغازی فی سبیل اللہ عز وجل قال لو ضرب بسیفہ فی الکفار والمشرکین حتی ینکسر وَيَخْتَصِبْ وَمَا كَانَ الذَّاكِرُونَ اللَّهَ أَفْضَلَ مِنْهُ رواہ الترمذی۔ ترمذی کی روایت ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا گیا کہ کون سی عبادت اللہ کے نزدیک قیامت کے دن سب سے افضل ہوگی، روز حشر کس عبادت پر سب سے زیادہ انعام و اکرام ہوگا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ کو کثرت سے یاد کرنے والوں کا درجہ سب سے بلند ہوگا۔ میں نے عرض کیا کیا مجاہد فی سبیل اللہ سے بھی؟ بندہ جو جہاد کرتا ہے، شہید ہو جاتا ہے یا زخم کھاتا ہے، فرمایا اگر مجاہد فی سبیل اللہ کفار اور مشرکین پر تلوار چلائے حتیٰ کہ تلوار ٹوٹ جائے اور وہ خون سے لتھڑ جائے، تب بھی اللہ کا ذکر کرنے والے افضل ہیں۔ ذکر الہی جانی اور مالی عبادتوں سے افضل ہے۔ عن ابی درداء قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الا انبئکم بخیر اعمالکم وازکاها عند ملیککم وارفعها فی درجاتکم وخیر لکم من انفاق الذهب والورق وخیر لکم من ان تلقوا
عدوکم فتضربوا اعناقهم قالوا بلا یا رسول اللہ قال ذکر اللہ تعالی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا میں تمہیں ایسا عمل نہ بتاؤں جو سب سے بہتر ہو، جس کا ثواب اللہ کے ہاں سب سے زیادہ ہو، جو تمہارا درجہ سب سے بلند کر دے، اور وہ عمل کرنا سونا چاندی خرچ کرنے سے بھی زیادہ پسندیدہ ہو، جو دشمنوں کے خلاف جنگ کرنے اور انہیں قتل کرنے سے بھی افضل ہو۔ صحابہ نے عرض کیا حضور ضرور فرمائیے۔ فرمایا اللہ کا ذکر سب سے افضل ہے۔ چونکہ ذاکر جو ہوتا ہے وہ یہ سارے کام بھی کرتا ہے، یعنی ذکر سے مراد یہ نہیں ہے کہ وہ عملی زندگی سے الگ ہو جاتا ہے۔ اصل غلط فہمی یہاں ہے، یہ سمجھتے ہیں کہ تصوف یا سلوک جو ہے وہ آدمی گوشہ نشین ہو جاتا ہے، کوئی کام نہیں کرتا، کسی سے بات نہیں، بلکہ جو حرام ہے تو یہ ہے کہ اہل اللہ اور ولی اللہ جو لوگ ہوتے ہیں وہ جنگلوں میں رہتے ہیں، کسی سے ملتے نہیں، وہ کھاتے پیتے نہیں، وہ لباس نہیں پہنتے، یہ عجیب عجیب خرافات ہیں۔ ذکر الہی آدمی کو جو کام بھی وہ کرتا ہے اس کے کرنے کی زیادہ استعداد اور قوت عطا کر دیتا ہے۔ جہاد میں جاتا ہے تو دوسروں کی نسبت زیادہ جہاد کرتا ہے، کاروبار کرتا ہے تو دوسروں کی نسبت بہتر کرتا ہے، مزدوری کرتا ہے تو دوسروں کی نسبت، چونکہ اس کے ساتھ تائید باری ہوتی ہے، اللہ کی دی ہوئی قوت ہوتی ہے، اور اس سب کے ساتھ ہمہ وقت اس کا ذکر بھی جاری رہتا ہے۔ تو از خود سمجھ آتی ہے کہ ایک بندہ جہاد کرتا ہے لیکن اسے ذکر قلبی نصیب نہیں، اسی کے ساتھ دوسرا مجاہد ہے، اس کا قلب بھی ذاکر ہے، تو ظاہراً بھی سمجھ آتی ہے کہ بھی وہ اس سے درجے میں افضل ہوگا۔ ذکر الہی مومن کے لیے ایک کلا ہے۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم امرکم بذکر اللہ کثیرا مثل ذالک کمثل رجل طلبہ العدو سراعا فی شرہ حتی یاتی حسنا حسینا فعارض نفسہ فیہ وکذالک للعبد لا ینجو من الشیطان الا بذکر اللہ کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں تمہیں حکم دیتا ہوں کہ اللہ کو کثرت سے یاد کیا کرو۔ اس کی مثال ایسی ہے کہ آدمی کے تعاقب میں دشمن تیزی سے آ رہا اور وہ آدمی اس سے بچنے کے لیے قلعہ میں پناہ گزین ہو جائے، اس طرح شیطان کے حملے سے بچنے کی صرف ایک صورت ہے اور وہ ہے اللہ کا ذکر۔ یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کثرت ذکر کا حکم دیتے ہوئے یہ فرمایا کہ جس طرح دشمن سے بچنے کے لیے کوئی قلعے میں چلا جاتا ہے، قلعہ بند کر لیتا ہے، محفوظ ہو جاتا ہے، اسی طرح شیطان سے بچنے کے لیے اللہ کا ذکر جو ہے وہ ایک کلا ہے۔ ذکر الہی سے غفلت شیطان کے ہاتھ پر بیعت کرنے کے مترادف۔ ذکر نہ کرنا، ذکر کا نصیب نہ ہونا ایسے ہے جیسے کسی نے شیطان کے ہاتھ پر بیعت کر لی ہو۔ اور یہ قرآن کریم کا ارشاد ہے وقال تعالی وَمَنْ يَعْشُ عَنْ ذِكْرِ الرَّحْمَنِ نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ۔ جو شخص یاد الہی سے آنکھ چرا لے ہم اس پر ایک شیطان مسلط کر دیتے ہیں سو وہ اس کا ساتھی بن جاتا ہے۔ یہ قرآن کریم میں اللہ کریم کا ارشاد ہے کہ جو ذکر الہی سے آنکھ چرا لے اور اسے غیر ضروری سمجھے اور ذکر نہ کرے تو اس پر اللہ کی طرف سے ہی شیطان مسلط کر دیا جاتا ہے، جو ساری عمر اس کے ساتھ ہی رہتا ہے، اس کا ساتھی بن جاتا ہے۔ اور دوسرا ارشاد ہے استعوذ علیہم الشیطان فانساہم ذکر اللہ اولئک حزب الشیطان۔ ان پر شیطان نے تسلط حاصل کر لیا سو اس نے ان کو خدا کی یاد بھلا دی، یہ لوگ شیطان کا گروہ ہیں۔ استعوذ علیہم الشیطان، ان پر شیطان غالب ہو گیا، اور شیطان کے غلبے کی جو سب سے زیادہ نقصان دہ صورت ہے، یعنی جو دشمن پر جب دشمن قبضہ پاتا ہے تو جو اس کی اصل قوت ہے سب سے پہلے اسے توڑتا ہے۔ تو ہمارا جب شیطان مسلط ہو گیا تو فانساہم ذکر اللہ، انہیں اللہ کی یاد بھلا دی، ذکر الہی بھلا دیا۔
اور یہ پھر شیطان کا گروہ ہی بن گئے۔ ان دونوں آیات سے واضح ہو گیا کہ اللہ کی یاد سے غافل ہونا شیطان سے تعلق استوار کرنا ہے، اور اللہ سے تعلق توڑنا شیطان سے رشتہ جوڑنا ہے۔ جو ذکر الہی سے غافل ہوا حزب اللہ سے نکل گیا اور حزب شیطان میں داخل ہو گیا۔ اللہم احفظنا منہا، اللہ ہماری اس سے حفاظت فرمائے۔ اب اس کے بعد اگلا باب ہے توجہ اور تصرف شیخ، کہ اس میں شیخ کیا مدد کر سکتا ہے، شیخ سے کیا حاصل ہوتا ہے، اس کی توجہ کی حقیقت اور حیثیت کیا ہے، اور اللہ نے شیخ کو کس طرح کے اختیار دیا ہے، کیا تصرف یعنی چیزیں کیا بنا بگاڑ سکتا ہے، جسے تصرف کہتے ہیں۔ گزشتہ کسی باب میں ذکر ہو چکا ہے کہ تصوف و سلوک القائی اور انعکاسی عمل ہے، یہ تو پہلے گزر چکا ہے کہ یہ از خود نہیں ہوتا، یہ دلوں سے دلوں کو القاء ہوتا ہے اور منعکس ہوتا ہے۔ جیسے سورج کے سامنے ایک آئینہ ہے، پھر اس کے سامنے دوسرا رکھے، اس کے سامنے تیسرا، تو اس طرح یہ دلوں سے دلوں کو چلتا جاتا ہے، دیے سے دیا جلتا جاتا ہے۔ اس راہ پر چلنے اور اس میں ترقی کرنے کے لیے صحبت شیخ ضروری ہے۔ شیخ سے اخذ فیض اور حصول توجہ کے لیے اعتماد علی الشیخ نہایت ضروری ہے۔ کسی شیخ سے بھی برکات حاصل کرنے کے لیے پہلے آپ کو اس کی ذات پر اعتماد ہونا چاہیے، اطمینان ہونا چاہیے، اور یہ پتہ ہونا چاہیے کہ اس شخص میں یہ اہلیت ہے اور یہاں سے مجھے یہ چیز مل سکتی ہے۔ اگر عدم اعتماد ہے، شیخ پر اعتبار ہی نہیں، تو وہ معنی فیض ہے، دل کی طرف متوجہ ہی نہیں، تو حاصل کیا کرے گا؟ توجہ، تصرف، ہمت اور جمع خاطر اس سلسلے کی خاص اصطلاحات ہیں۔ یہ توجہ، تصرف، ہمت، جمع خاطر یعنی دل کا کسی ایک طرف متوجہ ہو جانا، یہ اس سلسلے کی خاص اصطلاحات ہیں، مگر ان کا ماخذ کتاب الہیہ، یہ ساری اصطلاحات تصوف کی جو ہیں یہ قرآن کریم سے اخذ کی گئی ہیں۔ قال تعالی فَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ، اے تغلیب ملکیتہ علی بشریتہ، یعنی ہم نے عیسیٰ علیہ السلام کی تائید روح پاک سے کی، یعنی وصف ملکیت کو بشریت پر غالب کر دیا۔ انسان میں اغلب تو اس کی بشریت ہوتی ہے اور بشریت کے تقاضے ہوتے ہیں۔ جب اللہ کرم فرماتا ہے یا شیخ توجہ کرتا ہے تو اللہ کا یہ احسان ہوتا ہے کہ جو اوصاف فرشتوں جیسے ملکوتی اوصاف ہیں وہ جلا پاتے ہیں، اور جو خصوصیات بشری ہیں وہ مغلوب ہو جاتی ہیں اور اوصاف ملکوتی غالب آ جاتے ہیں۔ تو جو قرآن کریم میں عیسیٰ علیہ السلام کے بارے ارشاد ہے فَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ، ہم نے روح القدس سے ان کی مدد فرمائی۔ تو یہاں تفسیر میں تفسیر الرحمن میں اس آیت کے نیچے لکھا گیا ہے اے تغلیب ملکیت ہی علی بشری، ان کی بشریت پر ان کی ملکیت کو غالب کر دیا۔ ہر انسان میں دو خصوصیات ہیں، روح عالم امر سے ہے، اس میں ملکوتی اوصاف ہوتے ہیں فرشتوں جیسے۔ جس طرح رمضان شریف ہے، اس میں اس کی ایک بنیادی خصوصیت یہ بھی ہے کہ بندہ سحری سے کھانا پینا مغرب تک موقوف کر دیتا ہے، غروب آفتاب تک، تو نہ کھانا نہ پینا یہ فرشتے کی خصوصیت ہے، اوصاف ملکوتی میں سے ہے۔ تو گویا روزے سے بندے کی بشریت کو کمزور کرنا اور اس میں جو روح کے ساتھ ملکوتی اوصاف آئیں ان کو غالب کرنا مقصود ہوتا ہے۔ تو اس طرح خصوصی طور پر جو کرم فرماتا ہے اللہ، تو اس کی سند قرآن میں عیسیٰ علیہ السلام کی ہے کہ ہم نے ان کی روح القدس سے مدد کی، اے تغلیب ملکیت ہی علی بشریت۔ تفسیر الرحمن کے مفسر لکھتے ہیں
کہ اس سے مراد یہ ہے کہ ان کی بشری جو اوصاف تھے ان پر ان میں جو ملکوتی اور فرشتوں جیسے اوصاف تھے ان کو غالب کر دیا، یعنی وجود پر یا مادی جسم یا اس کی خواہشات پر روحانی جو خواہشات، روح کی جو آرزو تھی یا روح کی خصوصیات غالب آ گئیں۔ حدیث نبوی میں اسی حقیقت کی تائید ہوتی ہے۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہم ایدہ بروح القدس، رواہ المسلم۔ مسلم شریف کی حدیث ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حسان بن ثابت کے حق میں دعا کی کہ اللہ اس کی مدد روح پاک یعنی جبرائیل سے فرما۔ حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ شاعر تھے، اور جب ریاست مدینہ بنی بدر میں شکست ہوئی مشرکین مکہ کو، تو مشرک شاعر جو اہل مکہ میں سے تھے انہوں نے حضور پاک کی حجب لکھی، یعنی حجب کہتے ہیں شعروں میں کسی کی بدتعریفی کرنا، اور بڑے طعنے میں نے دیے۔ تو حضرت حسان رضی اللہ عنہ بھی شاعر تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حسان کو حکم دیا کہ ان کی حجب کا جواب دیجئے شعروں میں۔ ساتھ یہ دعا فرمائی اللہم ایدہ بروح القدس، اے اللہ اس کے ملکوتی اوصاف جو ہیں وہ بشریت پہ غالب کر دے کہ یہ زیادہ سے زیادہ ان کے جواب میں حق بیان فرمائے۔ آیت اور حدیث مذکورہ بالا سے تائید و تاثیر باطنی ثابت ہوئی، یعنی قلبی تاثیر جو ہوتی ہے اس کا ثبوت اس آیت اور اس حدیث میں موجود ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تائید باطنی یوں ظاہر ہوئی کہ اوصاف ملکیہ سے متصف ہوئے اور ملائکہ کی دنیا میں جا آباد ہوئے، اور وحی کی تفسیر وحی سے کی گئی کہ حضرت حسان بن ثابت کی تائید سے یقیناً تائید باطنی مراد ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی کہ الہی حسان کے دل میں جبریل کے القاء اور الہام سے کفار کی توہین کرنے کی قوت پیدا کر دے تاکہ وہ ایسے اشعار کہنے پہ قادر ہو جائے۔ قرآن مجید سے القاء اور تصرف باطنی کی چند مثالیں۔ قال تعالی اذ کنتم اعداء فالف بین قلوبکم فاصبحتم بنعمتہ اخوانا۔ قرآن کریم میں ارشاد ہے کہ جب تم دشمن تھے اللہ نے تمہارے قلوب میں الفت ڈال دی، سو تم خدا کے نام سے آپس میں بھائی بھائی ہو گئے۔ یعنی یہ تصرف باطنی ہے نا کہ دلوں کو بدل دیا، دلوں میں جو سوچ تھی، جو ارادے تھے اور دلوں میں جو تجزیہ تھا اسے تبدیل کر دیا، دل جسے دشمن سمجھتے تھے اسے بھائی سمجھنے لگ گئے۔ اور دوسری جگہ ارشاد ہے اذ یوحی ربک الی الملائکۃ انی معکم فثبتوا الذین آمنوا۔ دوسری آیہ کریمہ ہے اس وقت کو یاد کرو جب کہ آپ کا رب فرشتوں کو حکم دیتا تھا کہ میں تمہارا ساتھی ہوں، سو تم ایمان والوں کی ہمت بڑھاؤ۔ یہ غزوہ بدر میں فرشتے نازل ہوئے اور فرشتوں کو یہ حکم ہوا تھا کہ ایمان والوں کی ہمت بڑھاؤ، انہیں ثابت قدم رکھو۔ اللہ کریم نے فرمایا میری تائید تمہارے ساتھ ہے، تم یہ کام کرو۔ تو اس کا مطلب ہے کہ فرشتے ایسا القاء کرتے تھے کہ مجاہدین جو حضور کے خادم تھے ان کی ہمتیں بلند ہو جاتی تھیں، ان کے ارادے بلند ہو جاتے تھے، ان کے تو یہ تصرف باطنی کی دلیل ہے۔ ایمان والوں کی ہمت بڑھانے اور انہیں ثابت قدم رکھنے کی صورت کیا ہے جس پر فرشتوں کو مقرر کیا گیا؟ یہی کہ ان کے دلوں میں ایسی قوت کا القاء کریں کہ ان کے دل قوی ہو جائیں اور کفار کا مقابلہ پوری دل جمی سے کریں۔ تو یہی قوت تھی کہ فرشتوں نے ایسی توجہ کی اور اس طرح القاء کیا، اور اسی کو تصرف کہتے ہیں کہ ان کے دل مضبوط ہو گئے، وہ جم گئے اور انہوں نے ڈٹ کر مقابلہ کیا۔ حدیث فعلی میں توجہ اور تصرف کی مثال۔ حدیث فعلی کہتے ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل کو، جو کچھ آپ زبان سے ارشاد فرماتے ہیں یہ حدیث قولی ہے، جو کام آپ نے کیا وہ عمل حدیث فعلی کہلاتا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب حرا میں تھے،
جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے اور 3 بار فرمایا اقرا. 2 دفعہ حضور نے جواب دیا ما انا بقاری. جبرائیل امین حاضر ہوئے اور عرض کی کہ پڑھیے، تو آپ نے 2 دفعہ جواب دیا کہ مجھے پڑھنا نہیں آتا، میں نہیں پڑھ سکتا. مگر تیسری بار حضرت جبرائیل نے سینہ سے لگا کر چھوڑا تو حضور نے پڑھنا شروع کر دیا. جبرائیل امین نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے سینے سے لگا کر بھیجا، اور جب انہوں نے چھوڑا اور فرمایا پڑھیے تو آپ نے پڑھنا شروع کر دیا. بخاری شریف کی اس حدیث کی شرح میں عارف کامل محدث اجل عبداللہ ابن ابی جمرہ نے فرمایا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فاخذنی فقتنی. رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جبرائیل امین نے مجھے پکڑا اور مجھے سینے کے ساتھ بھینچا. وفی دلیل علی ان اتصال جرم الغط بالمغط وضمہ الیہ وہو عہد الطریق الافاظت یودس بھی فی الباطن قوت نورانیہ مشعشہ تکون اونا علی حمل ما القا الیہ لأن جبریل لما اتصل جرمہ بذات محمد صلی اللہ علیہ وسلم سنیت فحدث له ما ذکرناه بذلك وهو ما القا الیہ وقوة سما خطاب الملک ولم یکن له قبل ذلك وقد وجد اہل المیراث من الصوفیاء والمتقین محققین. فرمایا اس حدیث سے ثابت ہوا کہ دبانے والے کا اتصال اس کے جسم سے ہوا جسے بھیجا گیا، یعنی جبرائیل امین کے سینہ مبارک سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سینہ اقدس لگا اور انہوں نے انہیں حضور کو بھیجا، جو ایک طریقہ حصول فیض کا ہے. تو اس جسم کے اتصال سے باطن میں ایک قوت نورانیہ پیدا ہو جاتی ہے. اس قوت سے دوسرا شخص اس بوجھ کے اٹھانے کے قابل ہو جاتا ہے. چنانچہ جب جسم جبریل رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذات اقدس سے متصل ہوا تو اس میں وہ کیفیت نورانیہ پیدا کر دی جس کا ہم نے ذکر کیا. مزید یہ کہ فرشتہ کی آواز سنی جو اس سے پہلے نہ سنی تھی، اور اہل میراث متبعین سنت محققین صوفیہ نے یہی طریقہ حاصل کیا ہے. یعنی شیخ کی توجہ کی مثال ایسی ہوتی ہے جیسے جبرائیل امین نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو سینے سے لگا کر بھیجا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو وہی قبول کرنے کی جو استعداد حضور میں تھی، جو ابھی تک ظاہر نہیں تھی، وہ ظاہر ہو گئی. وہ کمالات ظاہر ہونے لگے اور وہ نورانیت جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وجود اقدس میں تھی اسے جلا مل گئی. ہمارے سلسلہ میں اس حدیث سے فعلی کی روشنی میں سالک پر ابتدا میں 3 بار توجہ کی جاتی ہے، اور یہی طریقہ ہمارے ہاں متوارث چلا رہا ہے. اسی طرح ہمارے ہاں بھی 3 دفعہ داخل ہونے والے کو ابتداً 3 دفعہ توجہ دی جاتی ہے. حدیث ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ مشکات میں حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ کا واقعہ ان کی زبانی مذکور ہے. فسقط فی نفسی من التکذیب ولا ازقفت فی الجاہلیت. فرماتے ہیں میرے دل میں اچانک اسلام کا انکار آ گیا، تکذیب آ گئی کہ یہ کوئی نہیں، یہ سب ڈھونگ ہے. اور وہ اتنی سخت تھی کہ میں زمانے جاہلیت میں بھی اتنا منکر نہ تھا. ایک کیفیت ہے جو دل پر والد ہو گئی. فلما رأى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قد غشینی ضرب فی صدری ففزت رقاب کانی انظر الی اللہ. قال صاحب المرقات فلما فاولوا برکت ید النبی صلی اللہ علیہ وسلم زار عنہ الغفلۃ والانکار وصار فی مقام الحضور والمشاہدہ. تو وہ فرماتے ہیں میرے دل کا یہ حال تھا کہ کبھی زمانے جاہلیت یا حضور کی بعثت سے پہلے بھی اللہ کا انکار اور اللہ کے دین کا انکار اتنی شدت سے میرے دل میں نہیں آیا تھا جتنا اس وقت اچانک پیدا ہو گیا. جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے دیکھا تو میرے سینے پر ہاتھ مارا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دست اقدس میرے سینے پہ رکھا اور پھیرا تو میں پسینہ پسینہ ہو گیا. حالت یہ ہو گئی گویا میں اپنے رب کو دیکھ رہا. وہ سارا انکار بھی رفع ہو گیا. انکار کی جگہ اقرار نہیں آیا بلکہ حضور حق حاصل ہو گیا، اور یہ حالت ہو گئی کہ میں اللہ کریم کو روبرو دیکھ رہا ہوں.
صاحب مرقات فرماتے ہیں کہ حضور کے دست مبارک کی برکت سے غفلت زائل ہو گئی، فوراً ہی مقام حضور و مشاہدہ حاصل ہو گیا۔ یہی اصل ہے مشائخ کی توجہ کی کہ جب وہ اپنے دل کا نور القاء کرتے ہیں تو طالب کے دل سے غفلت اٹھتی جاتی ہے اور وہاں حضور حق، مشاہدہ حق اور اقرار حق آ جاتا ہے۔ فائدہ توجہ کی غرض غفلت دور کرنا اور نور ایمان کو تیز کرنا ہوتا ہے۔ نمبر 2، مجاہدات اور ریاضت کے ذریعے سال ہا سال اتنا فائدہ نہیں ہوتا جو شیخ کی تھوڑی سی توجہ سے حاصل ہو جاتا ہے، اور اس کا تو آپ لوگوں نے تجربہ بھی کیا ہوگا کہ جب ہم یہاں اجتماع میں یا ذکر کی مجالس میں ہوتے ہیں تو دل کی کیفیت کیا ہوتی ہے، اور جب واپس گھروں میں یا کاروبار میں جا کر مصروف ہو جاتے ہیں تو قلبی کیفیات کیا ہوتی ہیں۔ یہ فرق تو ہر صوفی، خواہ وہ ادنا ہے یا اعلیٰ ہے یا مبتدی ہے یا منتہی ہے، ہر ایک کو اس کی سمجھ تو آ جاتی ہے۔ نمبر 4، شیخ کی توجہ کے بغیر محض مجاہدات سے مناظر سلوک طے نہیں ہو سکتے، کیونکہ سلوک اور تصوف القائی اور انعکاسی عمل ہے۔ یعنی بندہ صرف مجاہدہ کرتا رہے، عبادت ہوگی، ثواب ہوگا، لیکن مناظر سلوک یا روح اپنے سفر پہ روانہ ہو، اس کے لیے کوئی شیخ چاہیے جو اس راہ سے آشنا ہو، جس میں توجہ دینے کی قوت ہو، تصرف کرنے کی استعداد ہو، اور وہ روح کو ساتھ پکڑ کر لے جائے، تب مقامات نصیب ہوں گے، ورنہ نہیں۔ نمبر 5، توجہ کے لیے قلب میں قبولیت کی استعداد کا ہونا ضروری ہے، اس لیے اعتراض کی گنجائش نہیں کہ ابو طالب پر رسول اکرم نے تصرف کیوں نہ کیا۔ ہاں ایک اعتراض کرتے ہیں کہ ابو طالب جو حضور کے چچا تھے اور جنہوں نے حضور کی بڑی خدمت بھی کی، حمایت بھی، آخری دم تک حضور کے ساتھ ڈٹے بھی رہے، لیکن انہیں کلمہ نصیب نہیں ہوا، بلکہ وہ ایسا حسین موقع انہیں ملا جو دنیا میں کسی کو نہیں ملا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ کہتے تھے قریش کی عورتیں مجھے طعنہ دیں گی کہ ابو طالب ڈر گیا اور پھر اس نے توبہ کر لی، اس لیے میں نہیں کرتا۔ تو آپ نے فرمایا کہ میرے کان میں کلمہ پڑھ لو، کسی کو پتہ نہ چلے، میں کسی کو بتاؤں گا بھی نہیں، لیکن اللہ کے حضور میں آپ کا گواہ ہوں گا اور آپ کو عذاب سے نجات ہو جائے گی۔ انہوں نے کہا نہیں، میں ایسا نہیں کروں گا، اور اسی پر ان کا خاتمہ ہوا۔ تو اعتراض یہ کیا جاتا ہے کہ لوگوں کی غفلت تو حضور نے دست اقدس سینے پہ پھیرا تو ہٹا دی، ابو طالب کی کیوں نہیں ہٹائی؟ تو فرماتے ہیں کہ اس کی شرط یہ ہے کہ دل میں قبولیت کی استعداد بھی ہو۔ ان پہ غفلت تو آئی، لیکن وہ دل سے تو دکھ رہے تھے کہ یہ نہیں آنی چاہیے، یعنی طالب تو اللہ کی رضا کے تھے، کیفیت انکار کی آ گئی، تو محبت اور طلب تو موجود تھی، لہذا حضور نے دست اقدس پھیرا، غفلت دور ہو گئی اور حضور حق ظاہر ہو گیا۔ ابو طالب کو اس لیے نصیب نہیں ہوئی کہ وہاں طلب ہی موجود نہیں تھی، وہ خود دل سے چاہتے ہی نہیں تھے۔ تو فرمایا یہاں اعتراض کی گنجائش نہیں ہے، اس لیے کہ وہاں قبولیت کی استعداد ہی نہیں تھی۔ تو زبردستی تو لائق رہا فی الدین، دین زبردستی تو ٹھونسا نہیں جا سکتا۔ اب اس کے بعد شیخ کی توجہ اور تصرف کی بات ہو گئی، ذکر کی فضیلت کی بات ہو گئی۔ اگلا باب ہے الکشف والالہام۔ یہ کشف اور الہام کیا شے ہے، اس کی حیثیت کیا ہے، کیسے لوگوں کو نصیب ہوتا ہے اور اس سے کیا ہوتا ہے؟ فرماتے ہیں حصول علم کے ذرائع، انسان کے لیے حصول علم کے ذرائع 3 ہیں، ایک حواس ظاہری، دوسرا وہم اور عقل، اور تیسرا نور بصیرت۔ انسان کے پاس علم حاصل کرنے کے 3 ذریعے، حواس ظاہری، حواس 5 جنہیں آپ سونگھ سکتے ہیں، چکھ سکتے ہیں، محسوس کر سکتے ہیں، دیکھ سکتے ہیں،
یہ حواس ظاہری جو ہیں یہ علم حاصل کرنے کا طریقہ ہے کہ چھو کر دیکھ کر چکھ کر بتایا کہ یہ چیز فلاں ہے۔ دوسرا وہم اور عقل ہے کہ کچھ چیزیں دیکھ کر سونگ کر چکھ کر سمجھ میں نہیں آتی تو پھر اللہ نے ایک قوت دی ہے جسے عقل کہتے ہیں، جس کا ایک درجہ وہم کا بھی ہے، یعنی جو اس میں خیال آتا ہے پھر وہ عقل سوچتی ہے کہ یہ کیا ہے اور وہ فیصلہ کرتی ہے اور اس سے بندہ علم حاصل کرتا ہے۔ تیسرا ذریعہ ہے نور بصیرت، جو اللہ قلب میں ایک نور عطا کر دیتا ہے۔ ظاہری آنکھ سے دیکھنے کو بصارت کہتے ہیں اور دل کی آنکھ سے دیکھنے کو بصیرت کہتے ہیں۔ تو جس طرح ظاہری آنکھ دیکھتی ہے، دل کی آنکھ اس سے زیادہ، اس سے گہرا، اس سے دور تک۔ ظاہری آنکھ کی ایک حد ہے، دل کی آنکھ کی کوئی حد نہیں، اور ان حقائق کو دیکھتی ہے جو ظاہری آنکھ اور عقل کے تصور میں نہیں آتے۔ حواس ظاہری سے جو علم حاصل کیا جاتا ہے اس کی بنیاد احساس اور مشاہدہ پر ہے۔ حواس خمسہ جو ظاہری حواس ہیں اس کی بنیاد احساس اور مشاہدہ پر ہے، یا وہ چیز نظر آ رہی ہوگی تو اس کا علم ہو جائے گا، یا اس کا احساس ہوگا چھو کر یا چکھ کر یا کسی طرح، تو اس سے ہے۔ عقل و وہم سے جو علم حاصل ہوتا ہے وہ انتقال من المعلوم الی المجہول کے طریقہ پر ہوتا ہے۔ عقل اور وہم سے جو علم حاصل ہوتا ہے وہ ہوتا ہے کہ کوئی چیز اس کی معلوم ہو تو جو اس کی خصوصیات نہیں معلوم ان کی طرف جایا جاتا ہے، یعنی معلوم سے نامعلوم کی طرف، معلوم سے مجہول کی طرف۔ یعنی ایک چیز نظر آ رہی ہے، اب ایک بیج ہے وہ نظر آ رہا ہے، اب اس میں کیا کیا خصوصیات ہیں یہ عقل کی کاوش ہے کہ وہ تلاش کرے گا کہ یہ گرم ہے، خشک ہے، سرد تر ہے، کسی کتاب سے ڈھونڈے گا، کہیں خود اس کے بارے سوچے گا، کہیں اس پر تجربہ کرے گا۔ تو یعنی معلوم سے نامعلوم کی طرف چلنا یہ عقل اور وہم کا کام ہے۔ اور نور بصیرت سے جو علم حاصل ہوتا ہے اس کا ذریعہ تلقی روحانی عن الغیب ہے۔ نور بصیرت سے جو علم حاصل ہوتا ہے وہ اللہ کی طرف سے روحانی طور پر القاء کیا جاتا ہے، اور من الغیب وہ عالم غیب سے انسان پر القاء ہوتا ہے، اور اللہ کریم کی طرف سے القاء اس کے مختلف انداز ہیں۔ اسے کوئی چیز نظر آنے لگتی ہے، اس کے دل میں کوئی بات مستقل جم جاتی ہے، تو وہی تحدیث، تفہیم، ذوق، معرفت، علم لدنی، مشاہدہ، کشف، الہام اور وجدان، تلقی روحانی ہی کی مختلف صورتیں ہیں۔ جو علم روحانی طور پر القاء کیا جاتا ہے اس کے مختلف انداز ہیں۔ وہی یہ بھی تلقی روحانی ہے، لیکن یہ خاص ہے انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کے ساتھ، وہی صرف نبی پہ ہوتی ہے۔ اس کے بعد ہے تحدیث، کسی بات کا بتا دینا، جیسے غائبانہ کو آواز آ گئی، کسی کو غائبانہ اللہ کریم نے کسی انداز سے بتا دیا، فرشتے نے آ کر بتا دیا، جس طرح حضرت مریم علیہ السلام کے پاس فرشتہ حاضر ہوا کہ اللہ آپ کو بیٹا دے گا، تو انہوں نے کہا یہ کہ لم یمسسنی بشر، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ تحدیث ہے کہ کوئی بات اللہ نے کسی طریقے سے بتا دی۔ تفہیم، کسی چیز کی سمجھ دے دی اسے، اس نے دیکھا اور من جانب اللہ اسے سمجھ آ گئی کہ اس میں کیا کیا ہے۔ معرفت، کسی چیز کے خوبیوں خامیوں سے آگاہ ہو جانا۔ علم لدنی، اللہ کی طرف سے علوم کا خزانہ کسی کے قلب میں انڈیل دینا، جیسے خضر علیہ السلام کے بارے میں اللہ نے فرمایا علمناہ من لدنا علما، موسیٰ علیہ السلام کو بتایا کہ یہ میرا ایسا بندہ ہے کہ میں نے اپنی طرف سے اسے علوم کے خزانے اس کے دل میں انڈیل دیے ہیں، اسے کہتے ہیں علم لدنی۔ مشاہدہ، کسی چیز کو نور بصیرت سے، بظاہر جو نظر نہیں آ رہی نور بصیرت سے اسے دیکھ لینا۔ کشف بھی، مشاہدے اور کشف میں یہ فرق ہوتا ہے کہ مشاہدہ ہوتا ہے کوئی چیز اچانک سامنے آ جائے، کشف ہوتا ہے کہ اس سے پردہ ہٹا دیا جائے۔ اگر پردہ ہٹا کر دکھائی جائے گی تو اسے کشف کہا جائے گا، اگر از خود سامنے آ جائے گی تو مشاہدہ کہا جائے گا۔
الہام اللہ کی طرف سے کوئی بات القائی طور پر دل میں آ جانا، اور وجدان، یہ جتنے وحی کے بعد جتنے ذرائع علم کے ہیں جن میں تحدیث، تفہیم، ذوق ایک کیفیت ہوتی ہے۔ مثلا ایک چیز بظاہر بڑی خوبصورت ہے لیکن اس میں کچھ چیزیں ممنوع یا مکروہ یا حرام ہیں، تو آپ کسی صاحب بصیرت، صاحب دل کے سامنے رکھیں گے تو کہے گا یار یہ کھانا تو بڑا مزیدار ہے لیکن میرا نہیں دل چاہتا اس کو کھانا۔ اس میں اس کیفیت کو ذوق کہتے ہیں کہ اس کے اندر وہ بات آ جاتی ہے کہ یہ اچھا ہے یا برا ہے، حالانکہ بظاہر کوئی دلیل نہیں ہوتی، اسے ذوق کہتے ہیں۔ معرفت، علم لدنی، مشاہدہ، کشف، الہام اور وجدان ہوتا ہے کہ دل میں آ کر بات جم جاتی ہے اور دل کو یقین ہو جاتا ہے کہ جو بات میرے دل میں آئی ہے یہ یقینی طور پر صحیح ہے، اسے وجدان کہتے ہیں۔ اور جتنی بھی یہ نور بصیرت کی 8-10 صورتیں پیچھے بیان ہوئی ہیں، ان سب سے مضبوط تر صورت جو ہے اس کی نور بصیرت کی وہ وجدان ہے۔ یہ سب تلقی روحانی ہی کی مختلف صورتیں ہیں۔ وقت تسمى جميع انواع التلقي عن الغيب مع الوحي الكشف الالهام، ولما انقطع الوحي بخاتم الانبياء صلوات الله عليه لم يبق من اقسام التلقي الا الكشف والالهام۔ وحی جلی کے سوا تلقی عن الغیب کی تمام اقسام کا نام کشف و الہام رکھا گیا ہے۔ یہ جتنی صورتیں ان کو جمع کر کے ان میں دو ہی حالتیں ہیں، یا کشف ہے یا الہام ہے، تو ان کو ان دو لفظوں میں جمع کر دیا گیا ہے۔ تو فرماتے ہیں جب وہی جلی خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ منقطع ہو گئی، اب وہی جلی جو وہی کی جو صورت تھی وہ تو حضور کے ساتھ ختم ہو گئی، اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد قیامت تک کسی پر وہی نہیں آئے گی۔ تو اب تلقی عن الغیب کی صرف ایک قسم کشف و الہام باقی رہ گئی، یعنی پھر کشف و الہام ہی باقی رہ گیا، چونکہ وہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ختم نبوت کے ساتھ وہی آسمانی ختم ہو گئی۔ عیسیٰ علیہ السلام آسمان سے تشریف لائیں گے، زمین پر زندہ رہیں گے، شادی کریں گے، اولاد ہوگی، فوت ہوں گے، روضہ اطہر میں دفن ہوں گے، یہ حضور کا ارشاد ہے۔ اور 15ویں صدی کا بھی چوتھائی گزر گیا، 3 مقدس مزارات روضہ اطہر میں، ایک قبر مبارک کی جگہ بھی خالی ہے، اور یہ عیسیٰ علیہ السلام تک خالی رہے گی، ان کا وصال ہوگا تو وہاں دفن ہوں گے۔ حضور نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کو ابو بکر و عمر میرے اور عیسیٰ علیہ السلام کے درمیان اٹھیں گے، چونکہ حضور کے ساتھ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی قبر مبارک ہے، ان کے ساتھ حضرت عمر کی، آگے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ہوگی۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو نبی گزرے ہیں وہ دنیا پہ آئیں گے تو نبی پر تو وحی آتی ہے، لیکن اب ان پر بھی وحی نہیں آئے گی۔ جو ضرورت ہوگی کسی بات کی تفصیل کی وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھیں گے، حضور پر جو وحی آئی ہے اسی کا اتباع کریں گے، نئی وحی نہیں آئے گی، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ختم ہو گئی۔ تو اب تلقی عن الغیب کی صرف ایک قسم کشف اور الہام باقی رہ گئی، ان سب کو انہوں نے ایک میں شمار کیا، یہ ساری قسمیں اسی ایک سے ہیں۔ اور علم نقلی بھی اسی تلقی من الغیب سے ہے۔ علم نقلی کہتے ہیں جو ہمیں نقل ہو کر ملا، جیسے کتاب اللہ علم نقلی ہے، اللہ کا قرآن، حضور نے بتایا، صحابہ نے لکھا، اور وہ نقل ہو کر ہم تک وہ حقیقت